اگر پیدائش کے بعد آپ کے بچے ملک سک نہیں کر پا رہے، رسپانس نہیں کر پا رہے، نیک ہولڈ نہیں کر پا رہے، تو اس کا ایک بیسٹ ٹریٹمنٹ، ایکوریٹ ٹریٹمنٹ فزیوتھراپی میں موجود ہے. اس کے لیے آپ یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں، یہ آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ہوگی. مرہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں. السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر آسمہ عباس شاہ ہے. میں نے یونیورسٹی آف لاہور سے DPT کمپلیٹ کیا، دین 1 ایئر پریکٹس کی شیخ زاید ہاسپٹل میں، اور MS نیورو کمپلیٹ کیا یونیورسٹی آف لاہور سے. اور رائٹ ناؤ میں اقرا میڈیکل کمپلیکس میں 3 to 6 پریکٹس کر رہی ہوں. میرا ایریا آف انٹرسٹ جو ہے ایز یو نو فزیوتھراپی میری اسپیشلٹی ہے. تو فزیوتھراپی میں جو مین آج کل کامن ایشوز میری پریکٹس میں، روزمرہ پریکٹس میں آ رہے ہیں، سی پی چائلڈس پہ میں آپ کو ایک شارٹ سی اویئرنیس دینا چاہوں گی کہ یہ کیا ہیں. نارملی ڈیلے برتھ سب سے جو مین کاز ہے اس کا، وہ ہے ڈیلے برتھ، لیٹ برتھ کہہ لیں جس کو، لیٹ برتھ، کمپلیکیٹڈ ڈیلیوری، انٹرا یوٹرائن جو بیبی ہے اس کی گروتھ نہیں، سیریبرل پالسی اس کو کہیں گے. سیریبرل پالسی میں برین کا ایک سرٹن ایریا جس کو سیریبرم بولتے ہیں، وہ اس کی گروتھ نہیں ہو پاتی ہے، تو وہ اسمال رہ جاتا ہے. اس کے علاوہ ڈیلیوری کے دوران، کمپلیکیٹڈ ڈیلیوری کے دوران بچے کا وہ سرٹن ایریا دب جاتا ہے، جو تھوڑا سا کمپریس ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی اس کو جو ہے نا پھر وہ پیرالائز والے سمٹمز آتے ہیں بیبی کو. اور اس کے بعد جو تھرڈ اس کی کاز ہے وہ ہے آفٹر برتھ بیبی کو بخار یا کوئی فیور یا کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پھر پیرالائز ہو جاتا ہے. فزیکلی وہ موو نہیں کر پاتا، نیک ہولڈ نہیں کر پاتا، ملک سک نہیں کر پاتا. اس کے علاوہ سیٹنگ، اسٹینڈنگ، اوور آل پیرالائز اس کی جو اپیرنس ہے وہ آتی ہے، رسپانسیو کم ہوتا ہے. یہ اس کے سائن اینڈ سمٹمز ہوتے ہیں. اور سم ٹائم بیبی رسپانسیو ہوتا ہے بٹ فزیکلی انیبل ہوتا ہے کہ وہ موو نہیں کر پاتا یا انڈیپینڈنٹ واک نہیں کر پاتا ہے. اس کے لیے میں ٹریٹمنٹ کی طرف آؤں تو فزیوتھراپی میں اس کا بہت ایفیکٹو ٹریٹمنٹ ہے. ہم ڈفرینٹ پروٹوکول سے، ڈفرینٹ ٹریننگ سے، ایکسرسائزز سے بچے کو تھوڑا سا مینٹلی اس کے جو مینٹل ٹریکس ہوتے ہیں نا، جو بیبی کو واک کرنے پہ، موو کرنے پہ، رسپانس کرنے کے رسپانسیبل ہوتے ہیں، برین کے جو پارٹس، ہم ان کو سٹیمولیٹ کرتے ہیں. اور فزیکلی ایکسرسائزز کے تھرو بیبی کو اتنا ایبل کر دیتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا سٹ ٹو اسٹینڈ اور انڈیپینڈنٹ ہو سکے. 100% اس کا ٹریٹمنٹ بہت مشکل ہو جاتا ہے، پاسبل نہیں ہے، کیونکہ برین کی گروتھ سٹاپ ہوئی ہوتی ہے. برین کی گروتھ نارمل بچوں کی جیسی نہیں ہوتی ان بچوں کی. لیکن پھر بھی ایز کمپیئر ٹو پیرالائز اور بیڈ ریڈن بیبیز، ہم ان کو کم از کم فزیوتھراپی سے اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ چل سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، اور اپنا ایک انڈیپینڈنٹ، فنکشنلی انڈیپینڈنٹ ہو سکتے ہیں. تو اگر آپ مجھ سے فردر انفارمیشن چاہ رہے ہیں یا کنسلٹیشن چاہ رہے ہیں اپنے ایسے بیبیز، اگر آپ کے بچوں میں یہ سمٹمز ہیں، تو آپ marham.pk کے تھرو مجھ سے فزیکل یا آن لائن کنسلٹیشن لے سکتے ہیں. شکریہ جی. مرہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں. ابھی مرہم ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کسی بھی مسئلے کے لیے 2000 سے زائد اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے آن لائن آڈیو یا ویڈیو کال کے ذریعے بات کریں.